مروبیت جو ہے اس کی مختلف شکلیں ہیں. مروبیت کی جو بہت سی شکلیں ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہیں اور آپ دیکھتے ہیں، اس میں سے ایک شکل انگریزی سے مروبیت کی شکل ہے، روپے پیسے اور دولت سے مروبیت کی شکل ہے. مروبیت کی ایک شکل ہے کہ ہم کسی کی چیزوں اور مال سے، اس کے املاک سے مروب ہوں. آپ کا گھر بہت زبردست ہے، میں آپ کے گھر سے مروب ہوں، آپ کی شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ سے مروب ہوں. اسی طرح مروبیت کی ایک شکل ہے کہ میں برانڈز سے مروب ہوں. میرے لیے بس اتنا کافی ہے کہ سیمسنگ کی کوئی چیز ہے تو میں ویسے ہی اپنے دل میں فدا ہو جاتا ہوں کہ ضرور کوئی توپ چیز ہوگی، کیونکہ اس کے ماتھے پہ سیمسنگ لکھا ہوا دیکھا تھا. اگر کوئی بھی ابلیسی ایجاد سیمسنگ کا نام اپنے منہ پہ لیے ہوئے ہے تو میں اس سے مروب ہو جاتا ہوں. یا اسی طرح کوئی اور نام، مطلب کوئی بھی ایسا برانڈ کی مروبیت. اسی طرح عمارتوں کی مروبیت، ٹیکنالوجی کی مروبیت. ٹیکنالوجی کا جو ہے، یعنی ہم غیر معمولی طور پر ٹیکنالوجی کے سحر میں چلے جاتے ہیں. ہم ٹیکنالوجی ہمارے ذہنوں کو مسخر کر رہی ہے. اسی طرح شہرت کی مروبیت. شہرت کی مروبیت بھی بڑی ظالم چیز ہے، یعنی پاپولیرٹی. کوئی انسان اتنا مشہور ہے کہ اسے سب جانتے ہیں اور ہر جگہ پہ اس کی تصویر لگی ہوئی ہے، اور وہ آدمی اچانک میرے سامنے آ جائے، کہیں ایئرپورٹ پہ مجھے مل جائے، کہیں اسٹیشن پہ مجھے مل جائے، جہاز میں مل جائے، تو میں دیوانوں کی طرح عجیب سی میری کیفیت ہو جائے اور میں لوگوں کو، دوستوں کو فون کر کے بتاؤں، یا میں بہانے سے اس آدمی کے قریب جا کر اپنی سیلفی بناؤں جس میں اور وہ دونوں آ جائیں. تو یہ مروبیت کی شکلیں ہیں. یہ مروبیت ہے، شدید درجے کی مروبیت ہے، پاپولیرٹی. اسی طرح مروبیت جو ہے ڈگریوں کی مروبیت ہے. کسی انسان کی ڈگریوں سے میں مروب ہوتا جاؤں. تجربات کی مروبیت ہے. اگر کوئی مجھے بتائے کہ میں فلاں جگہ بھی گیا ہوں اور فلاں جگہ بھی گیا ہوں اور میں نے یہ کام بھی کیا ہے اور میں نے وہ کام بھی کیا ہے اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے اور میں نے وہ بھی دیکھا ہے اور میں نے یہ اس کو بھی، تو میں اس سے بھی مروب ہو جاتا ہوں. یعنی تو یہ مروبیت اور ہے. اسی طرح خاندانوں کی اپنی ایک مروبیت ہے. بعض خاندانوں سے لوگ مروب ہوتے ہیں. اسی طرح منصب کی مروبیت ہے. آپ جو ہیں بریگیڈیئر ہیں، آپ جو ہیں، یعنی بعض لوگ مروب ہونے کے لیے، مطلب انہوں نے اپنا معیار بہت بلند رکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ میں پولیس والے سے مروب نہیں ہوتا لیکن فوج والے سے ہو جاتا ہوں، یا میں فوج میں بریگیڈیئر سے کم کے آدمی سے مروب ہونا پسند نہیں کرتا. دوسرے صاحب نے کہا کہ نہیں، میں تو کیپٹن سے بھی مروب ہو جاتا ہوں، میں تو ASI سے بھی مروب ہو جاتا ہوں. مروب ہونے میں تو ایک صاحب نے کہا معیار مروبیت بہت بلند ہے، وہ بریگیڈیئر سے نیچے کی سطح کے آدمی سے مروب ہونا گوارا نہیں کرتے، دوسرے صاحب کر لیتے ہیں. تو یہ مروبیت کی شکلیں ہیں. اسی طرح یعنی آپ نے کہا کہ میں تو 20 گریڈ سے کم کے افسر سے مروب نہیں ہوتا، آپ ہو جاتے ہوں گے. میں تو 17 گریڈ کا ہے، آپ خواہ مروب ہو رہے ہیں. ہاں لیکن 17 گریڈ کا تو ہے، تو وہ مروب ہوا ہے، آپ نہیں مروب ہوئے 17 گریڈ والے سے. اسی طرح طاقت کی مروبیت. ایک صاحب کے پاس بڑی طاقت ہے، بڑا اس کے پاس لوگ ہیں، بڑی اس کے پاس، یعنی وہ طاقت چاہے جائز ہو ناجائز ہو کس طرح کی ہو، لیکن وہ. اسی طرح ہم حسن سے بھی مروب ہو جاتے ہیں بعض اوقات. یعنی آپ اس کا سحر میں چلے جاتے ہیں، آپ اس سے مروب ہو جاتے ہیں. اسی طرح ظاہری وضاقتہ یا ٹھاٹ باٹ یا شان و شوکت یا ظاہری حلیے سے بھی بعض اوقات انسان مروب ہو جاتا ہے. تو یہ مروبیت کی ساری شکلیں ہیں، اور مروبیت کی یہ ساری شکلیں ہمارے لیے شدید نوعیت کے مسائل پیدا کر رہی ہیں. یعنی اگر ہم نے مروبیت کے عارضے کی نوعیت اور اس کے محرکات کو ٹھیک طرح سے نہیں پہچانا تو ہم نہ تو معرفت نفس کے کسی ادنا درجے پر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی تزکیہ کامل کی کوئی صورت ممکن ہے. یعنی تزکیہ ممکن ہی نہیں ہے مروبیت کا علاج کیے بغیر. معرفت نفس ممکن ہی نہیں ہے مروبیت کا سے چھٹکارا پائے ہوئے. مروبیت بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا، اور مروبیت جو ہے وہ اس کے جو بڑے نقصانات ہیں، میں وہ عرض کر دیتا ہوں کہ مروبیت سے پیدا ہونے والے جو بڑے نقصانات ہیں ان کے وہ کیا ہیں. مروبیت کے جو نقصانات ہیں، مروبیت کے نقصانات دو بڑے دائروں میں تیر رہے ہیں. مروبیت کے نقصانات کا پہلا دائرہ ہے
کہ مروبیت ہمارے اوپر حکمت کے دروازے بند کر دیتی ہے. آپ اگر مروب ہیں تو آپ حکمت کا دروازہ آپ پہ بند ہے. آپ کسی بھی معاملے کو سرسری طور پر تو سمجھ پائیں گے, اس کو ڈیپتھ میں نہیں سمجھ پائیں گے, اور یہ اس کی بہت بڑی وجہ ہے مروبیت. مروبیت کا دوسرا نقصان, جو مروبیت کے نقصان کا دوسرا دائرہ ہے, وہ ہے آپ کے مراتب بندگی کو یہ بلند نہیں ہونے دیتی. مروبیت کی وجہ سے آپ بندگی کی بہت چھوٹی سطح پر, اور بعض اوقات پتہ بھی نہیں لگتا, اور وہ بندگی سے بھی ہم باہر آ چکے ہوتے ہیں مروبیت کی وجہ سے. اگر مروبیت حد سے زیادہ ہو جائے تو وہ بندگی سے باہر کر دیتی ہے, نہیں تو اگر بندگی کے قابل رکھتی ہے تو بہت ہی اس کی سطح بہت پست رہتی ہے. اور یہ مروبیت کے نقصانات ہیں. یعنی یہ جو دو دائرے ہیں, ان کے اندر نقصانات کی اپنی تفصیل ہو سکتی ہے, جو میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. تو مروبیت ہے کیا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مروبیت کو کیسے ڈیفائن کیا جائے. مروبیت ہے کیا؟ مروبیت کہتے ہیں دل پر روب چھا جانا. میرے دل پر کس چیز کا روب چھایا ہوا ہے, یہ ہے میری مروبیت. تو مروبیت کی ہمارے وجود میں دو سطحیں ہیں. مروبیت کی جو زیادہ مہلک شکل ہے وہ یہ ہے کہ میرا دل جو ہے وہ مروبیت میں مبتلا ہو جائے, اور مروبیت کی اس سے تھوڑی سی کم سطح یہ ہے کہ میرا ذہن جو ہے وہ مروبیت کا شکار ہو جائے. یعنی میرا قلب اور میرا ذہن, مروبیت ذہن کو بھی اور مروبیت قلب کو بھی متاثر کرتی ہے, اور زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ وہ دونوں کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. پہلے قلب مروبیت کی شکارگاہ بنتا ہے, اور اس کے بعد ذہن بھی مروبیت کا ایک کہہ لیجئے نشانہ بن جاتا ہے. تو مروبیت کی تعریف کیا ہے؟ مروبیت کی ایک تعریف یہ ہے کہ دل پر روب چھا جائے. مروبیت کی ایک اور تعریف یہ ہو سکتی ہے کہ دل میں کسی چیز کی عظمت محسوس کرنا یا کسی چیز کی بڑائی تسلیم کرنا. آپ دل سے کسی چیز کی بڑائی تسلیم کریں, دل میں کسی چیز کی عظمت محسوس کریں, یہ مروبیت ہے. اور تقویٰ جو ہے, تقویٰ نام ہے دل پر اللہ کا روب اور اللہ کی عظمت کے احساس کے نتیجے کو کہتے ہیں تقویٰ. تو صاحب تقویٰ کا دل جو ہے وہ مروبیت سے خالی ہوتا ہے. یعنی مروبیت کا شکار آدمی تقویٰ کے قابل نہیں رہتا. یعنی تقویٰ کا تعلق دل سے ہے. دل میں اللہ کی عظمت, اللہ کا روب, اللہ کی کبریائی, اللہ کا بڑا پن, اللہ کی ذات کی جو عظمت ہے وہ دل پہ نقش ہو جائے. دل پہ اگر کوئی بہت بڑا اثر ہے, یعنی دل اللہ کے اثر میں چلا جائے, یہ ہے تقویٰ. لیکن دل جو ہے وہ کسی بہت اونچی عمارت سے مروب ہو جائے, دل جو ہے وہ کسی بندے سے مروب ہو جائے, دل کسی کی دولت سے مروب ہو جائے, دل کسی ٹیکنالوجی سے مروب ہو جائے, دل مال و دولت سے مروب ہو جائے. آپ نے بتایا آپ کا بینک بیلنس بہت بڑا ہے, آپ کے پاس پیسہ بہت ہے, آپ نے اتنا مال کمایا ہے, آپ کی دولت سن کے میرا دل آپ کی دولت سے مروب ہو گیا, تو یہ میرے دل میں تقویٰ جو ہے وہ جاتا رہا. تقویٰ اصل میں مروبیت کی اپوزٹ اسٹیٹ کا نام ہے تقویٰ. یا اگر میں یوں کہوں کہ اللہ کی مروبیت میں دل کو ڈالے رکھنے کا نام ہے تقویٰ. یعنی لیکن ہم جسے مروبیت کہہ رہے ہیں اس سے ہم یعنی اللہ کی مروبیت کو چونکہ تقویٰ کے عنوان سے جانا جاتا ہے, لہٰذا ہم مروبیت کے عنوان سے اس کا بیان نہیں کرنا چاہتے. اس کے لیے تقویٰ سے زیادہ پاکیزہ, مکمل اور بہترین لفظ ہے ہی نہیں, لہٰذا ہم اسے تقویٰ ہی کہہ رہے ہیں. لیکن تقویٰ جو ہے وہ اللہ کی عظمت, اللہ کی کبریائی, اللہ کی بزرگی, اللہ کی عظمت کا احساس میرے دل پر پوری قوت سے حاوی ہو جائے, اس کے نتیجے میں جو میری حالت بنتی ہے اس کو تقویٰ کہتے ہیں. تو مروبیت جو ہے وہ تقویٰ کی اپوزٹ اسٹیٹ ہے. تو یہ تو مروبیت کی وہ تعریف ہے
یعنی مروبیت کی ابھی ہم تعریف کا بیان کر رہے ہیں، اور اس میں وہ مروبیت جو دل پہ چھا جاتی ہے یہ اس کی تفصیل ہے۔ تو وہ مروبیت جو ذہن کو اپنی تحویل میں لیتی ہے اس کی کیا شکل ہے؟ تو اس کی شکل یہ ہے، اس کو ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ تو اس کو ڈیفائن ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ ذہن میں کسی چیز کا مقام اس سے بڑھ کر متعین ہو جائے جس کی وہ حامل نہیں ہے۔ اب ذہن نے کسی چیز کو وہ مقام دے رکھا ہے جو اس کا ہے نہیں، جس مقام پہ اس کو نہیں ہونا چاہیے، میں نے اپنے ذہن میں اس کو وہ مقام عطا کیا ہوا ہے، میں نے اس کا وہ مقام متعین کر دیا ہے جس مقام کی وہ ہے نہیں۔ یا ذہن میں کسی چیز کو اس کی حقیقی قدر و قیمت سے بڑھ کر اہم جانے اور مانے، یعنی میرا ذہن کسی چیز کو اس کی حقیقی قدر و قیمت سے بڑھ کر جانتا اور مانتا ہے یا سمجھتا ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ میرا ذہن جو ہے یہ ذہن کی مروبیت ہے۔ تو انگریز جب چلے گئے تو وہ ہمارے انتظامات اور ہمارا انتظام حکومت اور ہماری جو کہہ لیجئے سیاست یا ہمارے جو معاملات ہیں وہ ہمارے سپرد کر گئے، ہماری زمین ہمارے لیے چھوڑ گئے، لیکن ہمارا ذہن جو ہے اور ہمارا دل جو ہے وہ اپنا کر گئے۔ تو اس کے نتیجے میں ہم انگریزی زبان سے جو مروبیت ہے وہ ہماری بہت زیادہ ہے، اور بھی چیزوں سے ہماری مروبیت ہے۔ اس میں مطلب ایک بات یہ بھی ہے، خیر ہم انگریز کی بات کر رہے ہیں، لیکن مروبیت کا مرض میں جو ہم مبتلا ہوئے ہیں اس میں ہم قصوروار ہیں، اس کا گناہ ہم انگریز پہ نہیں ڈال سکتے۔ مطلب ہمیں اپنا قصور ماننا ہوگا کہ ہم مروب ہو گئے، ہمیں اپنے آپ کو مروبیت سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ تو مروبیت، میں نے اب تک جو بات کی کہ مروبیت کی شکلیں کیا ہیں، پھر میں نے بات کی کہ مروبیت سے کے جو نقصانات ہیں اس کے دو بڑے دائرے کیا ہیں، اور پھر میں نے بات کی کہ مروبیت کو ڈیفائن کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مروبیت جو ہے، یعنی یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک انسان مذہبی معلومات سے بھر جائے اور اس کے اندر مروبیت کا عارضہ اس کو دین سے دور لے جائے، یہ بالکل ممکن ہے۔ بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ دین یعنی مروبیت کیا کرتی ہے، مروبیت جو ہے وہ دین کو آپ کا مستقل تناظر بننے سے آپ کو دور کر دیتی ہے، یعنی دین آپ کا مستقل تناظر نہ بن پائے، بلکہ دین آپ کے وجود میں، یعنی دین آپ کے وجود کا کہہ لیجئے دین آپ کے حال کو متعین کرنے کا سامان نہ کرے، بلکہ دین آپ کے لیے تصور کے طور پر، دین آپ کے پاس ایک تصور کی حیثیت سے ہو، دین آپ کے پاس ایک معلومات کی حیثیت سے ہو، لیکن دین آپ کا تناظر نہ بنا ہو، دین آپ کا حال نہ بنا ہو۔ یعنی اگر دین میرا حال نہیں بنا ہے اور دین میرا تناظر نہیں بنا ہے، بلکہ دین میرے پاس نالج کی حیثیت سے، معلومات کی حیثیت سے، تصور کی حیثیت سے موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور عام طور پر ہمارے معاشرے میں جو یہ رکاوٹ ہے اس کی بہت بڑی وجہ ہے مروبیت۔ جب ہم مروبیت کا شکار ہوتے ہیں تو دین ہمارے پاس ایک تصور کی حیثیت سے آتا ہے، دین ہمارے پاس تناظر کا درجہ اختیار نہیں کرتا۔ یعنی تناظر کا مطلب یہ ہے کہ میں دنیا کو دین کی نگاہ سے دیکھوں، یہ تناظر ہے۔ یعنی مجھے دنیا قید خانہ دکھائی دے، مجھے اپنا آپ مسافر محسوس ہو، یعنی مجھے یہ زندگی عارضی لگے، مجھے یہ دنیا امتحان محسوس ہو، یہ تناظر ہے۔ لیکن مجھے یہ ساری احادیث اور یہ ساری آیات یاد ہوں، یہ نالج ہے۔ لیکن دنیا ایسی نہ نظر آئے، لیکن یہ ساری معلومات جب مجھ سے وائوہ لیا جائے تو میں ٹھک ٹھک یہ ساری باتیں فر سنا دوں، دوسروں کو بتاتا بھی رہوں، لیکن یہ میرا حال، یعنی یہ علم میری کیفیت کو ٹرانسفارم کرنے کے باعث نہ بنے، یہ علم مجھے دنیا کو اس رنگ اور اس نگاہ سے دیکھنے کی قابلیت میرے اندر نہ پیدا کرے، جسے میں تناظر یا پرسپیکٹو کہہ رہا ہوں، یا پیراڈائم کہتے ہیں جسے ہم، یا اسی طرح یہ علم میری کیفیت اور میرے اندرونی حال کو ٹرانسفارم کرنے کا باعث نہ بنے، تو یہ
پرابلم ہے، اور یہ پرابلم پیدا ہوتا ہے مروبیت کی وجہ سے۔ مروبیت اتنی تکلیف دہ اور اتنا بڑا، تکلیف تو خیر دیتی ہی نہیں ہمیں، مروبیت ہمیں تکلیف نہیں دیتی، بلکہ مروبیت ہمارے لیے، ہم مروبیت کو اپنا مسئلہ سمجھ نہیں پائے۔ یعنی مروبیت ہمارے آج کے مسلم معاشرے کا مذہبی آدمی بھی اور سیکولر آدمی بھی اگر کسی کامن بیماری کا شکار ہے تو اس کا نام ہے مروبیت۔ مروبیت کے بارے میں یہ بالکل گمان مت کیجئے گا کہ یہ کسی لادین آدمی کے تذکرے یا لادین آدمی کا بیان ہو رہا ہے۔ آپ اس کے بارے میں میں آپ سے التجا کروں گا، اور آپ یہ بھی نہیں سمجھیے گا کہ شاید میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا دل مروبیت سے خالی ہے۔ یعنی میں خدا کی قسم کھا کے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میرے دل کو سب سے زیادہ مروبیت سے پاک ہونے کی ضرورت ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کے دل کو نفاق سے اور مروبیت سے پاک ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ ساری بات اپنے آپ کو سامنے رکھتے ہوئے سوچنی چاہیے اور کرنی چاہیے۔ میں کبھی کبھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ جب کبھی ایسے تذکرے اور ایسی باتیں ہوتی ہیں تو ہمارے ذہن میں، ہمارے جاننے والوں میں، ہم بڑی آسانی سے کسی بے نمازی کا تصور اپنے ذہن میں لاتے ہیں اور اس کے اوپر یہ ساری چیزیں چسپاں کرتے چلے جاتے ہیں، اور جب محفل سے اٹھتے ہیں تو وہ بے نمازی ہماری نگاہ میں اور مردود اور ملعون اور کمتر ہو کے مطلب نکلتا ہے، اور ہم بڑا اطمینان ہوتا ہے کہ اچھا اللہ کا شکر ہے کہ میں کم از کم وہ نہیں ہوں جن کی باتیں ابھی بیان ہو رہی تھیں۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم تھوڑی سی جرت کے ساتھ اپنا جائزہ لیں کہ میرے اندر کس کس چیز کی مروبیت ہے۔ جب ایک آدمی ہم سے ملتا ہے اور ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ ڈیفنس سے آیا ہے، آپ کے گھر ایک مہمان آئے جو سرجانی ٹاؤن سے آیا ہے اور دوسرا مہمان آئے جو ڈیفنس سے آیا ہے، تو آپ کے برتاؤ میں فرق آئے گا۔ اگر آپ کے برتاؤ میں فرق آئے گا تو آپ مروبیت کے مریض ہیں۔ اگر آپ عالم بھی ہیں اور آپ کے برتاؤ میں اس بنیاد پہ فرق آ رہا ہے کہ آپ کا سائل جو ہے وہ گریڈ 20 کا آفیسر ہے یا کرنل ہے یا جرنل ہے یا بریگیڈیئر ہے، تو آپ مروبیت کے مریض ہیں باوجود اس کے کہ آپ عالم ہیں۔ اور اگر آپ کے برتاؤ میں اس بات سے فرق آ رہا ہے کہ میں لمس سے پڑھ کر آیا ہوں یا ہارورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کر آیا ہوں یا زندگی کے 20 سال جرمنی یا امریکہ میں لگا کے آیا ہوں اور میں بڑی دولت رکھتا ہوں اور میرے دنیا بھر میں کاروبار ہے، اور جب آپ مجھ سے ملتے ہیں تو بہت زیادہ مؤدب اور بہت زیادہ تعظیم کا رویہ اختیار کرتے ہیں، جبکہ دنیا میں اور ہما شما سے ملتے ہوئے آپ اس طرح کے تعظیمی رویے کا اختیار نہیں کرتے، تو یہ اس بات کا کلیئر انڈیکیٹر ہے کہ آپ مروبیت کے مریض ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں یہ ایک ایسا عارضہ ہے جس کا احساس بڑی ہی دشواری سے ہوتا ہے، بڑی مشکل سے نصیب ہوتا ہے، یہ کوئی آسان عارضہ نہیں۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے جب میں پہلی دفعہ میڈیا پہ انوائٹ کیا گیا اور میں نے کوئی پروگرام ٹی وی پہ کیے، اور اس کے بعد اگلے دن ہمارے جاننے والوں میں خاندان میں کوئی تقریب تھی اور میں اس تقریب میں گیا تو لوگ سب مجھے آ کے دعا سلام کرنے لگے، اور میں اس زمانے میں مارننگ شوز میں آنے لگا تھا کسی پروگرام میں، اور پروگرام پاپولر ہو گیا، تو اب میں جس تقریب میں جاؤں تو لوگ میرے گرد جمع ہو جائیں اور سلام کریں اور مجھ سے کہیں کہ حضرت بتائیے میرے بچے کے بارے میں، آپ مجھے بتائیے پیرنٹنگ کیسی۔ تو میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے، بات تو میں ابھی بھی وہی کر رہا ہوں جو پہلے کرتا تھا، لیکن آپ نے اس کو توجہ دینا ابھی شروع کی ہے، اس میں میرا کیا قصور؟ مطلب آپ مجھے یعنی پاپولیرٹی کی سولی پہ کھڑا کر کے میری بات کو سننے کے قابل ہوئے ہیں، تو اس میں میری کیا مجبوری ہے؟ مطلب مجھے شہرت کی سولی پہ لٹکا ہوا دیکھ کر میرے کلام میں تاثیر قبول کرتے ہیں، تو آپ میرے ساتھ رحم کا معاملہ کریں، آپ مجھے مطلب ایسا نہ کریں، کیونکہ جتنی زیادہ میری شہرت ہوگی اتنی آپ میری بات کو غور سے سنیں گے، تو یہ تو بڑی زیادتی ہے آپ کی میرے ساتھ۔ تو اسی طرح جب میں زیورخ یونیورسٹی میں انوائٹ کیا گیا اور میں نے کوئی ٹاک دی، تو یہاں پر بعض یونیورسٹیز کو خیال ہوا کہ بھئی یہ تو کوئی بات ان کی ہم بھی سنیں، تو مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ یہ ہماری مروبیت ہے کہ اچھا زیورخ یونیورسٹی میں اگر کوئی بات کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو پھر کوئی کام کی بات کر سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے، لیکن یہ ہماری مروبیت ہے، یہ ہماری مروبیت ہے، یہ ذہنی مروبیت ہے ہماری، اور اس مروبیت کے اندر ہمارے عام آدمی، ہمارے خاص آدمی بہت غیر محسوس انداز سے، بہت لاشعوری طور پر مبتلا ہوئے ہیں۔
ہمارے معاشرے کا، ہماری مسلم انٹیلیجنشیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے جس کا نام ہے مروبیت۔